الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اس سے پہلے کی آیتوں میں قیامت سے متعلق یہ باتیں آئی تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ابتدائی ایام میں دعوت توحید اور دعوت رسالت کے ساتھ عقیدہ آخرت سے متعلق دعوت دینا شروع کیا تو لوگوں نے آپس میں چھیمی گوئیاں کرنا شروع کی، بحث تکرار کرنا شروع کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، سڑ گل کے ختم ہو جائے گا، دوبارہ اسے زندہ کیا جائے گا، اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرنا تو یقینی ہر آدمی مرتا ہے. ہمارا باپ دادا مرا، ان کے باپ دادا مرے، ان کے باپ دادا مرے، برسہ برس سے مرنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کسی کے زندہ ہونے کا سلسلہ تو شروع نہیں ہوا ہے. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں لوگ سوال و جواب کرنے لگے. اس پر قرآن نے کہا کہ یہ لوگ ایک بڑی خبر کے بارے میں حجت و حجت سوال و جواب کر رہے ہیں، لیکن ان قریب پتہ چل جائے گا کہ قیامت کا واقع ہونا بالکل یقینی چیز ہے. پھر اس پر بطور دلیل کے کہا کہ انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، جن چیزوں سے کھاتا پیتا ہے اس پر غور فکر کرے تو اسے یقین ہوگا اور اندازہ ہو جائے گا کہ جو اللہ عدم سے وجود بخشنے والا ہے، وہ اللہ وجود سے عدم میں کر لینے والا، پھر دوبارہ عدم سے وجود میں لے آنے والا. انسان جب کچھ نہیں تھا تو اسے پیدا کر دیا، پھر انسان کو مار دے گا، ختم کر دے گا، پھر دوبارہ پیدا کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بعض نعمتوں کا اظہار کیا کہ فلاں فلاں نعمتوں کے سہارے تمہاری زندگی گزرتی ہے. تو ہمارے آسمان کے نیچے رہتے ہو، ہماری دھرتی یا زمین کے اوپر میں رہتے ہو، مختلف قسم کی نعمتوں سے فیض یاب بھی ہوتے ہو، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیا، رہنے سہنے کا انتظام بھی کر دیا، پینے کے لیے پانی بھی دے دیا، کھانے کے لیے دانہ بھی دے دیا، پھر اس کے بعد گھنے باغات بھی عطا کر دیے، سرسبزی اور شادابی تمہارے سامنے ہو گئی. یہ ساری چیزیں ہیں جو در حقیقت انسان کو بتا دیتی ہے کہ ابھی کھیت میں کچھ نہیں تھا، کسان نے جوتا اور کوڑا، زمین میں ہریالی سرسبزی چھا گئی، پھر ایک وقت آیا جب اس کے پکنے کا ٹائم، کاٹنے کا ٹائم، گاہنے کا ٹائم، دونی کرنے کا ٹائم آیا، وہ بھی ختم ہو گیا. پوری کھیتی جو لہلہا رہی تھی ابھی ختم ہو گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کھیتی کرنے کی توفیق اور صلاحیت دیتا ہے، پھر موسم بہار کا معاملہ ہوتا ہے، پھر یہ چیزیں ہوتی رہتی. تو آئے دن ان چیزوں کا جو مشاہدہ اور معائنہ کرتے ہو، اس سے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے متعلق جو عقیدہ راسخ کرانا چاہتا ہے اسے ماننے کے لیے تیار ہو جائے. پھر قیامت کا تذکرہ کیا گیا کہ سور پھونکا جائے گا، آسمان کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی روئے زمین پہ جلوہ افروز ہوگا، عدالت عالیہ کا قیام ہوگا، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، پھر یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھو گے تو عقیدہ آخرت ماننا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے، اب آئندہ کی خبر. ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے.
گھات میں لگنا، جب انسان کسی کو پکڑنا چاہتا ہے چپکے سے انتظار میں رہتا ہے. ہم یہاں بیٹھتے ہیں گھات میں، اس کو بولتے ہیں گھات میں رہنا، انتظار میں رہنا. جہنم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کے لیے، بدبختوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، کفار مشرکین کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ انتظار میں کب وہ ہمارے پاس آئے کہ ہمارا پیٹ بھرے گا. اسی کا اس طرح قرآن نے تذکرہ کیا، ان جہنم کانت مرصادا، دنیا ختم ہوگی، آخرت برپا ہوگی، جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، تو جہنم جو گھات میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارا خوراک ہمیں چاہیے، اب وہ انتظار کی گھڑی اس کی ختم ہوگی، اور پھر ایسے انسانوں کو جو طاغین ہے، جو سرکش ہے، جو گناہگار ہے، جو بدتمیز ہے، ایسے ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر داخل کرے گا. کیا فرمایا؟ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، یعنی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بس ہمارا خوراک ہمیں ملنے ہی والا ہے. کس کے لیے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے. دنیا میں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وہی سرکش ہے، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کی وہی سرکش ہے، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو بالائے طاق رکھ دیا وہی سرکش ہے. کسی کی سرکشی تھوڑی ہوتی ہے، کسی کی سرکشی بڑی ہوتی ہے. بڑی سرکشی کفر شرک و دہریت ہے، چھوٹی یعنی چھوٹی سرکشی اس سے نیچے ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، وہ جہنم میں چلا جائے گا اپنی سرکشی کی بنیاد پر. فرمایا للطاغین مآبا، طاغین طاغوت سے ہے، تغا یتغا کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا. آپ کو کرنے کو، عمل کرنے کو کہا گیا گردن جھکاؤ، آپ گردن اٹھا لیے. آپ سے کہا بات مانیے، آپ نے انکار کر دیا. آپ سے کہا اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیے، آپ نے منمانی کرنا شروع کی. اسی کا نام سرکشی ہے. تو سرکشوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیا ہے کہ یہ لوگ ادھر سے سارے حساب و کتاب کے مسائل حل کرنے کے بعد اپنے ٹھکانے پہنچ جائیں گے، یعنی جہنم میں جلیں گے. لابثین فیہا احقابا، یہ لوگ اس میں مدتوں رہیں گے. مدتوں مطلب ہمیشہ ہمیشہ رہیں. کچھ لوگوں نے کہا مدت کا مطلب ہوتا ہے ایک مدت تک رہیں گے اس کے بعد نکل جائیں گے. یاد رکھیے گا، اگر کسی انسان نے ایسا عقیدہ رکھا کہ کفار و مشرکین مدتوں رہیں گے جہنم میں، اس کے یہ مطلب ہے کہ کچھ مدت کاٹنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے، تو قرآن و حدیث کی سری خلاف ورزی ہے. ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان و حدیث میں یہ بیان کر دیا ہے کہ کفار و مشرکین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے. تو مدتوں کا مطلب ہوتا ہے ایک مدت ختم ہوئی دوسری مدت شروع ہوگی، ایک تیسری مدت ختم ہوئی چوتھی مدت شروع ہوگی، یعنی مدت ہی مدت، کبھی ختم ہونا نہیں. مطلب کیا ہوا؟ وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب ایک بات یاد رکھیں، مسلمان اگر جہنم میں جائے گا، واقعی اس کے پاس توحید موجود ہے، لیکن توحید موجود ہونے کے باوجود انسان گناہ کر لیتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی، توبہ کی، توبہ سچی کر لیا، اللہ معاف کر دیا، یا وہ انسان توبہ نہیں کر سکا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم شامل حال ہوا اور اسے یوں ہی معاف کر دیا، کیونکہ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. اس کے لیے ہے جو شرک و کفر کرنے والا نہ ہو. تو ایسا انسان شرک و کفر کرنے والا نہیں، جہنم میں گیا ہے کہ لمبی مدت تک رہ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور توحید کی برکت سے اسے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالے گا اور پھر اسے جنت میں ڈال دے گا. لیکن جو انسان شرک و کفر کے ساتھ مرا ہے، وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہاں سے نکلنے کا نام و نشان نہیں ہوگا. اب جہنم میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے اس میں ٹھنڈک اور نہیں پینے کی کوئی چیز. سوچیں گے کہ بڑی گرمی ہے، کوئی ٹھنڈک میسر آ جائے، اور کلیجہ سوکھ رہا ہے، ٹھنڈا پانی میسر آ جائے. تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جہنم میں گرمی ہی گرمی ہے. اگر سردی ہے تو بڑی زبردست سردی، جسے زمہریر کہا گیا. یہاں اللہ نے کہا لا يذوقون فيها بردا، یہاں برد سے مراد ٹھنڈا، ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈک.
کہ آدمی جس طرح گرمی سے آتا ہے اے سی بیٹھ جاتا ہے، وہ ٹھنڈک بھی اسے میسر نہیں ہوگی۔ اور جب آدمی پریشان ہوتا ہے، گلا سوکھتا ہے، کلیجہ سوکھتا ہے، تو ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتا ہے۔ کہا وہاں نہ اسے سایہ اور ٹھنڈک ملے گی اور نہ ٹھنڈا پانی میسر ہوگا۔ الا حمیما وغساقا، مگر حمیم کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا۔ انسان کو پیاس لگے گی، پانی کا مطالبہ کرے گا، پانی پیش ہوگا، لو پانی پی لو، پانی کیسا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے وہ کھائے گا، یعنی پانی پیے گا، سامنے منہ سے پیے گا اور اتریاں سب نیچے باہر آ رہی ہے، یعنی ایک طرف سے پانی پی رہا ہے، دوسری طرف سے وہ نکلتا بھی چلا جا رہا ہے۔ اس طرح الا حمیما، کھولتا ہوا گرم پانی پیے گا، وغساقا، پیپ کچ لہو، جو مواد وغیرہ ہوتا ہے زخم کا، آدمی جب جلتا ہے اس سے کچھ پانی رستا ہے، زخم ہوتا ہے، پانی ریم رستا ہے، وہی جمع ہوگا، وہ ریم جمع ہوا پانی کی شکل میں ہے، کھولتا ہوا بھی ہے، سڑا در بدبودار بھی ہے، ایسے انسان کو وہی پینے کو ملے گا۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، جہنمی انسان کو کھانے کے لیے دھتورا کا درخت ملے گا، جسے زقوم کا کانٹے دار درخت ہے، اسے سوائے گناہگار اور خطاکار کے دوسرا کھا ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن بھوک بجھانے کے لیے آدمی کھانے کا مطالبہ کرے گا، اسے کھانا ملے گا، لیکن وہی کھانا ہوگا جسے ہم کہتے ہیں کانٹے دار درخت۔ ظاہر سی بات ہے کھاتا ہے انسان تو پیے گا بھی، پینے کے لیے پانی جب مانگا جائے گا تو پانی فراہم کیا جائے گا، وہ پانی کھولتا ہوا پانی ہوگا، یا پھر کچلو ہے، ریم ہے اور پیپ ہے، اور اس طرح سے غسالت دھون کی گندی چیزیں اسے پلائی جائے گی۔ قرآن اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ جزاء وفاقا، یہ اس کے عملوں کا پورا بدلہ ہے، یعنی یہ جو اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، یہ کچلہو اور پیپ پلایا جائے گا، یا ٹھنڈک اسے میسر نہیں کرایا جائے گا، یا ٹھنڈا پانی اسے نہیں دیا جائے گا، یا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور برسہ برسنے ہمیشہ اس میں رکھا جائے گا، تو در حقیقت یہ ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اس سے قرآن نے کہا جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے عمل سے کچھ زیادہ بدلہ دے دیا ہے، بلکہ جیسا عمل تھا ویسے بدلہ اس کو دیا گیا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ حساب کتاب پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، انہیں یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمارا محاسبہ ہوگا، ہم سے سوال و جواب ہوگا، ہم سے پرسش ہوگی، ہم سے سوال و جواب کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے دنیا میں، یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کی گئی تھی، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا تھا؟ تو یہ سوچ رہا تھا کہ مر کے مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی مل جائیں گے، وجود ہی دوبارہ نہیں ہوگا، حساب کتاب کیا ہوگا؟ آخرت کا انکار کرنا، حساب کتاب کا انکار کرنا۔ قرآن نے کہا انہم لا یرجون حسابا، اس لیے کہ یہ لوگ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، محاسبہ کیے جانے پر ان کو یقین ہی نہیں تھا۔ آج دیکھ رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیتوں کو پوری طرح جھٹلا دیا تھا۔ ایک انسان نبی ہونے کی حیثیت سے انہیں سمجھا رہا ہے، قرآن کے ذریعے نصیحت کر رہا ہے، حدیث کے ذریعے اسے نصیحت کر رہا ہے، یا کسی اور ذریعے سے اس کی اصلاح کر رہا ہے، لیکن کوئی انسان اصلاح لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ایسے مصلحین اور ایسے مبلغین، ایسے انبیاء و مرسلین کو یہ جھٹلاتے رہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ پر ہے، وہاں سے کسی فرشتے کو بھیجے گا، کسی انسان کو ہم میں سے غریب نادار کو امام نبی بنا دے گا، اور پھر وہ انسان کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ ہوگا، اور ان کی بات نہیں مانی جائے تو عذاب آ جائے گا، اور اس کے بعد جہنم جائیں گے، سزا ہوگی وغیرہ۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح لوگ انکار کرتے تھے۔ کہا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیتوں کو پوری طرح جھٹلا دیا تھا۔ قرآن بار بار اسے کہہ رہا ہے کہ عقیدہ آخرت رکھو، تمہاری اصلاح کی جو باتیں آ رہی اس کو مان لو، جن چیزوں میں تمہیں نقصان اس سے منع کہ اس سے رک جاؤ، لیکن سننے کے لیے تیار نہیں۔ نہ اللہ کی بات سنتے ہیں، نہ رسول اللہ کی بات سنتے ہیں، نہ قرآن کی آیت پر ان کا یقین ہوتا ہے، نہ رسول اللہ کی حدیث پر ان کا اعتقاد بیٹھتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیتوں کو پوری طرح جھٹلا دیا تھا۔
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں لکھ رکھا تھا، جمع کر لیا تھا۔ جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی، انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال کا عملی ریکارڈ تیار کروا رہا ہے۔ فرشتے لکھنے والے موجود ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، دائیں بائیں کندھے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو متبرک فرشتے موجود ہیں، انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اسے فوراً نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے ہر چیز کو کتاب میں لکھ رکھا، مراد لوح محفوظ بھی ہے اور کتاب سے مراد نامہ اعمال بھی۔ اللہ نے فرشتوں کو متعین کر دیا۔ حق تو یہ ہے کہ انسان کے حرکات و سکنات کو تو نقل کیا ہی جاتا ہے، بلکہ ان کی نیت اور جذبات ارادے کو بھی نوٹ کیا ہے۔ وہ انسان کون جذبہ سے، کون ارادے سے، کس تمنا سے کوئی کام کرتا ہے، وہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی۔ عبادت آپ کرتے ہیں، عبادت میں خلوص ہے یا ریا و نمود ہے، اسے بھی لکھا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں جمع کر رکھا ہے۔ پہلی مراد اس سے یہ ہے، لوح محفوظ میں آسمان و زمین کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم جیسی مخلوق کو پیدا کیا اور کہا لکھو۔ پوچھا کیا لکھوں؟ کہا جمیع ما کان ما یکون، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوتا رہے گا، ساری تقدیر لکھ دو، لکھ دیا گیا۔ تو سب لکھا ہوا موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، انسان کی زبان کو خاموش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام اور اہتمام کیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگا دیا ہے جو ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو نوٹ بھی کرتے ہیں، اس کا آڈیو ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں اور ویڈیو ریکارڈ بھی کرتے ہیں۔ آڈیو ویڈیو دونوں تیار ہو رہے ہیں۔ انسان کے حرکات و سکنات کو باضابطہ فلمایا جا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے قرآن نے کہا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، لوگ وہاں اپنے اعمال کو حاضر پائیں گے۔ اور آسان سے یاد پڑھتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیے ہوں گے آپ اسے بھی دیکھیں گے، اور ذرہ برابر شر کا کام کیے ہوں گے آپ اسے بھی دیکھیں گے۔ یعنی چھوٹا بڑا سارے اعمال نوٹ کیے جاتے ہیں، اس کی فلم بھی تیار ہو رہی ہے، اور ہم جس زبان سے بولتے ہیں وہ زبان بھی لکھی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ارادے ہیں، جذبات ہیں، نیتیں ہیں، وہ تمام چیزوں کو نوٹ کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انسان کو میدان محشر میں کتاب دی جائے گی۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لو اپنا رزلٹ پڑھ لو، اپنی کتاب پڑھ لو، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، اپنے بارے فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان غور سے پڑھے گا اور کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی کتاب ہے، صغیرہ کبیرہ کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ چھوٹا گناہوں کی بڑا گناہ، چھوٹی نیکیوں کی بڑی نیکی، سب اس کے اندر درج ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ انسان تعجب کا اظہار کرے گا، اب کہاں سے بولے گا؟ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ انکار کرنے والے ہوں گے کہ اللہ سے تو کیا نہیں، خامخواہ ہمارے نام اعمال میں دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، رکو۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، انسان کی زبان پہ تالا لگ جائے گا، زبان بند، اب بولو مت۔ انسان کا ہاتھ بولے گا، انسان کی ٹانگ بولے گی، بلکہ جلودہم قرآن کا انسان کی چمڑیاں بولیں گی، وہ گواہی دینا شروع کریں گے۔ تو اللہ میں انسان کے لیے جسم کے سارے اعضاء و جوارح کو بولنے کی طاقت دے دی ہے۔ پھر انسان خود اپنے جسم کے حصے سے بولے گا لما شہدتم علینا، کیوں گواہی دے رہے ہو؟ بھئی ہاتھ گواہی دے رہے ہو، ہم جلیں گے تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ ٹانگ گواہی دے رہی ہو، ہم جلیں گے تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ ارے جاؤ گے تو سب، پھر گواہی کیوں دیتے ہو؟ تو جسم کا حصہ کیا بولے گا؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو وہی اللہ بلوا رہا ہے جس اللہ نے سب کو بولنے کی طاقت دی۔ ہم تو مجبور ہیں، اپنے سے تھوڑے بول رہے ہیں۔ جس اللہ نے کل چمڑی کی زبان سے بلوایا تھا، آج حصے کے جسم کے دیگر حصوں کے چمڑیوں سے بلوا لے رہا ہے۔ اس میں تعجب کیا بات ہے؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں جمع کر رکھا، احصا گن گن کے رکھے ہوئے ہیں۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس چکھو ہم تمہارے عذاب ہی میں اضافہ کریں گے۔
جہنم کا مزہ اور اس کی سزا چکھو، جیسی تم نے حرکت کی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اب اس کی سزا تم چکھ لو اور اس کا مزہ تمہیں ملے گا۔ یہ ہم تم کو جہنم میں یوں ہی ڈال نہیں رہے، تم پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، جتنا تم نے عمل کیا اسی عمل کے مطابق تم کو سزا ملے گی۔ جہنم تمہارے لیے ہم نے متعین کر دیا ہے تو صرف اس لیے کہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں، ان حرکتوں کی بنیاد پر اتنی سزا مکمل تمہیں سزا دی جائے گی جتنے سزا کے تم مستحق ہو، زیادہ نہیں ملے گی۔ فرمایا فذوقوا، چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم نہیں اضافہ کریں گے مگر عذاب میں۔ کیسے عذاب میں اضافہ کریں گے؟ کہ قرآن نے کہا کلما خبت زدناہم، جب آگ بجھ جائے گی ہم اسے بھڑکا دیں گے۔ کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب چمڑیاں ادھر جائے گی، جھلس جائے گی، فوراً اس کی جگہ پہ دوسری چمڑی ہم چڑھا دیں گے۔ گویا چمڑی ادھرتی رہے گی، چمڑی چڑھتی رہے گی، چمڑی ادھرتی رہے گی، چمڑی چڑھتی رہے گی، ایک طرف سے جل رہا ہے ایک طرف سے چڑھ رہا ہے، یہ مستقل ہوتا رہے گا۔ اسی کو فرمایا فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے عذاب ہی میں اضافہ کریں گے۔ تم سوچو گے کم ہو جائے گا، اب کمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سرکشوں کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنایا گیا، جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنی غلط روش اور غلط کاری کی بنیاد پر انسان جہنم میں جائے گا، اور پھر وہاں کوئی آرام کی چیز نہیں ہے، تکلیف ہی تکلیف کی چیز ہے۔ قرآن کا اصول ہے جہاں کہیں جہنم کا تذکرہ کرتا ہے اس کے فوراً بعد جنت کا ذکر کرتا ہے، تاکہ کوئی انسان جہنم سے ڈر کے وہیں ٹھٹک کے نہ رہ جائے، اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں، تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت کی پربہار نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، فلا اعمال بجانا۔ جہاں کہیں جنت کا تذکرہ کرتا ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتا ہے کہ انسان جنت کی خبر سن کے پھولے نہیں سماتا، اب تو جنت ہماری باپ دادا کی ہے، تاڑی پیو چھان کر جنت میں جاؤ پھان کے۔ کہا نہیں، سنو، جہنم بھی تمہارے سامنے لگی ہوئی ہے، اعمال تمہارے صحیح نہیں ہے، اعتقاد تمہارا صحیح نہیں ہے، عقیدہ تمہارا درست نہیں ہے، تو صرف بپوتی کی بنیاد پر، آدم کی اولاد کی بنیاد پر، انبیاء کے خاندان کی بنیاد پر تم سوچو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کا اپنا اصول کے مطابق کہا ان للمتقین مفازا، یقیناً متقی و پرہیزگار کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، سرکشوں کے لیے جہنم ٹھکانا، اور نیکوکار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کامیابی کی ضمانت کے طور پر ٹھکانہ بنا دیا۔ حدائق وعنابا، جنت میں باغات ہیں اور انگور کے خوشے اور ان کے درخت اور باغات ہیں، باغ میں رہیں گے، انگور کے باغات ہیں تو کھجور کے باغات ہیں، ہر قسم کے پھل فروٹ وہاں موجود ہے، سایہ دار گھنے درخت۔ وَكَوَائِبَ تَرَابًا، نو عمر یا نو خیز ہمسن لڑکیاں ہوں گی، مطلب بیویاں۔ دنیا میں انسان خوبصورت بیوی تلاش کرتا ہے، وہ ملے نہ ملے، لیکن جنت میں تو گارنٹی ہے کہ ملنا ہی ملنا ہے، جنتی حور تو ملنا ہی ملنا ہے، جنت پہنچ گئے ملنا ہی ملنا ہے۔ دنیا میں بڑا خوشحال ہے، مالدار ہے، امیر و کبیر ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا سکون غارت ہے کہ صحیح بیوی نہیں ملی گئی۔ جنت میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جس کی بیوی نہیں ملے گی۔ کہا جنتی انسان جنت میں جائے گا، اس کے لیے ہم عمر، کم سن، نوخیز لڑکیاں، یعنی وہ بچیاں، وہ حورین جس سے ان کا نکاح کرایا جائے گا، ان کو دیا جائے گا۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ کئی بار قرآن نے تذکرہ کیا شراب طہور کا، یہ در حقیقت انسان کی خوشحالی کا ذکر ہے۔ جب انسان خوشحال ہوتا ہے بہترین مکان خریدتا ہے، وہ باری سے نکلتا ہے، بلڈنگ سے نکلتا ہے، اپارٹمنٹس میں جاتا ہے، اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، بنگلو بناتا ہے، پھر اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی خوشحالی کی علامت ہوتی ہے۔ بنایا بیچ میں مکان، چھوٹا سا بنگلہ بنایا، اور پورے زمین کو اکبار کیے ہوا ہے، جہاں جھیل بھی ہے، جہاں درخت بھی ہے، جہاں پانی کا بندوبست بھی ہے، جہاں گھومنے پھرنے کے مقامات بھی ہے، جہاں خوش نمائی کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور جہاں انسان ٹانتا بھی ہے اور اس کے بعد موج مستی کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ خوشحالی کی ہوتی ہے۔ کیسی انداز، یہ سب چیزیں تو بیکار کی ہیں۔ یہاں انسان ایک مرتبہ پی لے گا تو سر درد ہو جائے گا، گالی گلوچ کرے گا، گلم گلوچ کرنا شروع کر دے گا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کرے گا۔
اور پھر موج مستی کی شکل وہ ماں بہن کو بھی نہیں پہچانتا ہے، جس کے ساتھ جو چاہے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن انسان جنت میں جائے گا، پرسکون ماحول اسے ملے گا، وہ آرام و سکون کی دولت سے مالا مال ہوگا، وہاں ناجائز کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ جائز ہوگا، وہاں کھانے پینے کی بھی فراوانی ہوگی، اور ساتھ ساتھ خوشنمائی کی چیزیں بھی ہوں گی، جھیل بھی ہے، باغات بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، اور علاوہ اس کے جامع طہور یا شراب طہور کے جام بھی ہے، جس سے انسان پیے گا اور موج و مستی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ فرمایا وَكَوَائِبَ تَرَابًا، ہم عمر کم سن بیویاں بھی ہوں گی، وَكَاسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام بھی ہوں گے، تھوڑا موڑا نہیں ہے، بھر بھر کے ملے گا، جتنا پیجیے آپ۔ تو شراب طہور اس کی صفت کیا ہے؟ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، جو انسان جنت میں چلا گیا وہ شراب پینے کے باوجود بھی کچھ لغویات کو سنے گا نہیں، اور جھوٹ کسی قسم کی بات ہی وہاں نہیں ہوگی۔ دوست احباب کی محفل میں شراب پینے کے بعد بدمست نہیں ہوں گے، سرور سے دو چار ہوں گے، خوش ہوں گے اور آرام و سکون کے ساتھ رہیں گے، راحت اور سکون اسے میسر ہوگا۔ کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، سارے لوگ وہاں سچ ہی بولیں گے، کہیں گا قیل قیلا سلاما سلاما، وہاں سلامتی کی دعائی دی جائے گی اور سلام سلام کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ کیوں ہوگا؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی جانب سے بدلہ ہے، اور ساتھ ساتھ عطاء حسابا، عطا مطلب نعمتیں، حساب کافی اور وافی نعمتیں ہیں، یعنی انسان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو ملے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بے شمار انعام بھی دیا جائے گا۔ جہنم میں جو انسان گیا، اپنے گناہ کی پاداش میں جہنم کی سزاؤں سے دو چار ہوا، الگ سے کوئی ایکسٹرا ان کو سزا نہیں دی جائے گی، لیکن جو انسان جنت میں جا رہا ہے وہ اپنے اچھے اعمال کا بدلہ تو پا ہی رہا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نوازش بھی ہوگی، تحفے تحائف بھی دیا گے، انعام کا برکھا کر دیا جائے گا۔ اسے فرمایا وَعَطَاءً حِسَابًا، انہیں انعام دیا جائے گا پورا پورا۔ حسبنا اللہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اسی طریقے سے نعمت، اللہ کی نعمت اور اس کی عطا اتنی کافی ہوگی، کبھی کم ہی نہیں ہو سکتی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، یہ کہاں سے ملے گا؟ آسمان و زمین کے رب کی جانب سے، آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کے مالک کی طرف سے یہ نعمتیں انہیں میسر کرائی جائیں گی۔ الرحمن، وہ تو رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے۔ رحمان بڑا رحم کرنے والا ہوتا ہے، اور جو انسان رحم کرنے والا ہوتا ہے اس سے کوئی بھی بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی صفت رحمانی بیان کرنے کے بعد کہا لا یملکون منہ خطابا، اتنا بڑا رحمان ہے، اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا غفور رحیم ہے، اس کے باوجود کسی انسان کیا، کسی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ یہ اہم بات ہے، انسان بھول جاتا ہے، ارے نبی تو مچل جائیں گے، پیر صاحب کا دامن پکڑیں گے بیڑا پار ہو جائے گا، فلاں کا دامن تھامیں گے مسئلہ ہی ہمارا حل ہو جائے گا، جب تک وہ ہم جنت میں نہیں آئیں گے وہ جنت ہی میں نہیں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ لیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن نے جڑ کاٹ کے رکھ دیا ہے، کسی کے سہارے پہ زندگی مت گزارو، اپنے سہارے اور اچھے اعمال کے سہارے اور اللہ کے فضل و کرم کے سہارے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ فرمایا یہ ساری نعمتیں جنت میں تمہیں ملے گی، آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے رب کی جانب سے، اس کے مالک کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ وہ اللہ بڑا رحمان ہے، اس رحمان کا تقاضا ہے، اس رحمان کی صفت رحمانی کا تقاضا ہے کہ بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اصول کا اتنا زبردست پابند ہے کہ کوئی انسان سوچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں ہی بات کر لے گا، فرشتے بات کرنا چاہیں گے یوں ہی بات کر لیں گے، لا یتکلمون لا یملکون منہ خطابا، اس سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ہے۔ فرشتے کو لوگ بیٹیاں سمجھتے ہیں اللہ کی، مشرکین مکہ سفارش کر دیں گے، کہا نہیں ہوگا، فرشتے نہیں بات کر سکیں، انبیاء و مرسلین تک بات نہیں کر سکیں، وہ حدیث آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ میدان محشر میں ایک لمبی مدت تک لوگ رہیں گے حیران و پریشان، کیا کریں؟ کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوگا چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، سفارش کروا لیتے ہیں، نفسی نفسی میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، جاؤ اپنی غلطی اپنی کوتاہی یاد کر کے کہا نہیں بھائی ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت، جاؤ آگے بڑھ جاؤ،
لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح بھی وہی جواب دیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے وہ بھی وہی جواب دیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے وہی جواب دیں، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے وہی جواب ملیں گے۔ سب کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اگر اللہ نے ہماری پرشش کر دی اور ہمارے مسائل کو چھیڑ دیا ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ ہم سے نہیں ہوگا نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی، جاؤ آگے بڑھ جاؤ۔ سب لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے کے لیے مشن نہیں جائیں گے، اکڑیں گے نہیں، شان نہیں بگاڑیں گے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں گے، اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کرانا چاہے گا، اور اللہ کی وہ تعریف کریں گے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کرانا چاہے گا۔ وہ مقام محمود پر سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرے گا، منوائے گا اللہ کو، منوائیں گے اللہ کو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مان جائے گا تو کہے گا ارفع راسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع، محمد سر اٹھائیے، مانگیے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، شفاعت کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ابھی آپ نے سوچا یہاں لوگ کہتے ہیں مچل جائیں گے، وہاں تو سجدے میں گر جائیں گے۔ آدم علیہ السلام بول نہیں سکتے، نوح علیہ السلام بول نہیں سکتے، ابراہیم خلیل اللہ بول نہیں سکتے، موسیٰ کلیم اللہ بول نہیں سکتے، عیسیٰ روح اللہ بول نہیں سکتے، اور آج ایرے غیر نتھو غیر گلی میں رہنے والے سارے ولی اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ سب کو جنت مل جائیں گے۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ کیا فرمایا؟ لا یملکون منہ خطابا، کوئی اس سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح القدس روح الامین کھڑے ہوں گے، والملائکہ اور فرشتے کھڑے ہوں گے، کیسے؟ صفا، صف باندھے قطار میں لگے ہوئے ہیں، فرشتوں کی جماعت قطار میں لگی ہوئی ہے، اور اس کی سربراہی کرنے والے جبریل امین جسے روح القدس کہا جاتا ہے، بطور خاص ان کا تذکرہ ہے، وہ اپنے پورے فوج کو لے کر صف لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش معلیٰ سے نزول کے لیے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے اور فرشتے صف ہوں گے، چنانچہ سورہ فرقان میں کہا گیا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، جس دن آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا اور فرشتے وہاں سے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کہ کہا والملک صفا صفا، یہ فرشتے سب بسب اتریں گے، سب لگائے کھڑے ہوں گے۔ بھائیو ادھر حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاہ و جلال کا تذکرہ ہے، میدان محشر میں اللہ اس شان کے ساتھ آئے گا۔ تو روح الامین یعنی روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام بھی سب میں کھڑے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت بھی سب میں کھڑی ہے۔ اب کہتے کیا؟ لا یتکلمون، یہ فرشتوں کی جماعت بھی اللہ سے بات نہیں کر سکے گی۔ جبریل کی مجال نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر سکے، تو عام فرشتے کیا کریں گے؟ ہاں الا من اذن له الرحمن، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بات کرنے کی اجازت دے گا وہی بات کر سکے گا۔ وقال ثوابا، اور وہ بات بھی سچی کرے گا۔ سفارش کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مہلت ملے گی، موقع دیا جائے گا، فرشتے بھی سفارش کریں گے، انبیاء و مرسلین بھی سفارش کریں گے، علماء حفاظ بھی سفارش کریں گے، اچھے لوگ بھی سفارش کریں گے، آپ کا روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، موقع دیا جائے گا۔ جس کو موقع ملے گا وہی سفارش کرے گا، اور جس کے بارے میں موقع دیا جائے گا اسی کے بارے میں سفارش کرے گا۔ ہر آدمی سوچ لے گا ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے گی، ہمارے بارے میں سورس لگ جائے گا، ہمارا سورس لگا کے ہمیں آگے بڑھا دیں گے، نہیں۔ کیا فرمایا؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فرشتے صف لگائے، روح الامین اور روح القدس جبریل علیہ السلام بھی سب میں کھڑے ہیں، ان فرشتوں کو بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر سکے، ہاں وہی بات کر سکے گا، الا مگر من اذن له الرحمن، جس کو رحمان کی جانب سے بات کرنے کی اجازت ملے گی وہی بات کر سکے گا۔ کیسی بات کرے گا؟ وقال صوابا، وہ درست بات ہی کرے گا۔ آپ اگر شفاعت کے لائق نہیں ہیں تو آپ کے لیے سفارش کریں گے ہی نہیں۔ اب غور کیجئے، سجدے میں گر کر اللہ کے نبی اس انسان کی سفارش کریں گے جن کی گردن کبھی سجدہ میں جھکی نہیں۔ فیصلہ کر لیجئے۔ ہاں آدمی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر قیامت میں انسان جھکنا بھی چاہے گا، اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، جھک ہی نہیں سکتا۔
آج بھی صورتحال یہ ہے، جوانی میں نہیں کر پاتے ہیں، اور اخیر میں توفیق ملتی ہے اللہ ماشاء اللہ تو کرسی بیٹھے ہوئے کسی طریقے سے گھر سے نکلو، بیوی بچے اور پوتے ناتی سے دور رہو، کھانسنے سے اور گھر کے فضا کو مقدر کرنے سے بھاگو اور جا کے مسجد میں کھانستے رہو۔ اس صورتحال ہماری اللہ ماشاء اللہ۔ کیا فرمایا کہ نبی سجدہ کریں گے، سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت طلب کریں گے، تب شفاعت کبریٰ انہیں نصیب ہوگی۔ بہرحال تو کوئی انسان، کوئی جنات، کوئی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات نہیں کر سکے گا مگر وہی جس کو اللہ کی جانب سے، رحمان کی جانب سے اجازت ملے گی، اور جو صحیح سفارش کریں گے، جن کے بارے میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی انہی کے بارے میں سفارش کریں گے، اس کی حد متعین ہوگی، اتنے ہی دور تک سفارش کر سکتے ہیں۔ ذالک الیوم الحق، یہ وہی دن ہے جنہیں مبنی بر حقیقت کہتا ہے، یوم حق، حق دن، حق والا دن، یعنی قیامت کے دن، قیامت کے دن بالکل برحق، اس میں شک و شبہ گنجائش نہیں ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی جانب ٹھکانہ بنا لے۔ قیامت کا دن وہ ہے جس میں حساب کتاب ہے، جس میں کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہے، کوئی اللہ کے سامنے زور زبردستی کر نہیں سکتا ہے، چاہے جتنا پہنچا ہوا کیوں نہ ہو۔ تو اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ کے اپنا مقام بنا لے، اللہ کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے، اسی دنیاوی زندگی میں اچھے اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ اسی کو فرمایا فمن شاء، جو چاہے، اتخذ الى ربه مآبا، وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ مراد جنت میں ٹھکانہ بنا لے، دنیا میں ٹھکانہ بنانے کے مواقع آپ کے پاس موجود ہیں۔ ابھی آپ کو کرنا ہے، کرنے کو حکم دیا گیا، کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے 3 گھنٹہ کا آپ کو ٹائم ملا، اس کے بعد ٹائم ختم ہو گیا، اب افسوس کر رہے لکھا کچھ نہیں۔ تو جب لکھنے کا ٹائم تھا آپ تو ادھر ادھر کر رہے تھے، جب پڑھنے کا ٹائم تھا ادھر ادھر کر رہے تھے، کچھ کرنے کا ٹائم تھا ادھر ادھر کر رہے تھے۔ تو دنیا دارالعمل ہے، کچھ کر لیجئے، اس کا رزلٹ ملے گا آخرت میں۔ وہاں عمل نہیں ہے، وہاں جزا ہے۔ یہاں جزا نہیں ہے، یہاں عمل ہے۔ معمولی جزا، تھوڑا سا فائدہ پہنچ گیا، لیکن آخری فیصلہ اور آخری فائدہ تو میدان محشر ملے گا۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، لوگو ہم نے تمہیں عذاب قریب سے، قریب کے عذاب سے ڈرا دیا۔ قریب کے عذاب سے 2 مراد، ایک تو دنیا کے عذاب سے بھی ڈرا دیا کہ انبیاء مرسلین کے پیغام کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے عذاب سے 2-4 ہو جاؤ، یہ قریب کا عذاب ہے۔ دوسرا، قیامت قریب ہے، مرنے کے بعد تو قیامت آنا ہی آنا ہے، یعنی جو انسان مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ اب کہے کہ 14 سال سے قیامت قریب ہے، اور کتنا قریب ہو گیا اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ موت کتنی قریب اندازہ ہے، تو قیامت اتنی قریب ہے۔ کہا میں نے تمہیں عذاب قریب سے، قریب کے عذاب سے ڈرا دیا، ہم نے تمہیں عذاب قریب، قریب کے عذاب سے ڈرا دیا ہے، اب تم اس سے ڈر جاؤ، یعنی ڈر کر اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ، جس دن انسان دیکھے گا اس چیز کو جو اس کے ہاتھ نے آگے بھیجا ہے، مطلب دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ سب جمع ہے، دیکھ لیں گے آپ، اچھا ہو یا برا ہو، جو عمل ہم نے پیش کیا ہے وہ سب وہاں نامہ اعمال کی شکل میں جمع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں دکھا دے گا۔ تو کہا جس دن انسان دیکھ لے گا اس کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو اعمال اس نے آگے بھیجا ہے وہ سارے اعمال ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ جب نگاہوں کے سامنے ہوں گے تو کبھی آپ سوچیں گے ہمارا عمل خراب ہو کہ جس کے نتیجے میں فیل کر دیا جائے اور جہنم میں پھینک دیا جائے، کبھی نہیں چاہیں گے۔ جب نہیں جائیں گے تو دنیا میں اچھا عمل کیجئے، اور دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے کہ آئے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ انسان جب پریشانی میں رہتا ہے کہتا ہے پہلے مر جاتے تو اچھا تھا، ختم ہو جاتی ہے دن، برا دن دیکھنے کے نہیں ملتا۔ قیامت کی پشیمانی کو، پریشانی کو، حالات کی خرابی کو، اس کی شدت و سختی کو دیکھے گا تو انسان کہے کاش کہ ہم مر گئے ہوتے اور مر کے مٹی مل گئے ہوتے، معاملہ تمام ہوتا ہو گیا ہوتا، یا مٹی ملے ہوتے وہاں سے اٹھائے نہیں جاتے۔ اس کی دوسری تشریح بھی ہے مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں، کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم ہوگا، انصاف لوگوں کو دلایا جائے گا۔
اچھے برے لوگ بھی ہوں گے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی لایا جائے گا۔ سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو مارا ہوگا، دونوں کو حاضر کیا جائے گا، بے سینگ والی بکری کو سینگ دیا جائے گا کہ تم بدلہ لے لو، تو وہ بدلہ لے گی اور اس کو مارنا شروع کر دے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری روایت میں ہے کہ جب معاملہ ان دونوں کا حل ہو گیا تو کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا، یاد رکھیے گا۔ بہت سے لوگ 4 پرندے ہیں، 4 جانور جنت میں جائیں گے، کوئی جانور نہیں ہے۔ پھر کہا جائے گا ان جانوروں سے تم مٹی ہو جاؤ، تمہارا معاملہ حل کر دیا گیا، حساب کتاب چکا دیا گیا، اب تو جنت میں جانا نہیں، ختم ہو جا۔ اس واقعہ کو دیکھنے کے بعد کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ یہ بکری مٹی ہو گئی، حساب کتاب ان کا ہلکا پھلکا ہوا، اب جہنم میں تو جننا نہیں پڑے گا، کاش کہ ہمارا بھی ہلکا پھلکا حساب ہوتا اور ہمیں بھی حکم ملتا کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے اور جہنم کی سزا بھگتنا نہ پڑتی۔ اس برا دن کے آنے سے پہلے قرآن نے ہماری اصلاح کی اور کہا ان چیزوں سے بچو جس سے پشیمانی اور پریشانی آئے، بلکہ ایسے اعمال بجا لاؤ کہ جس کے نتیجے میں سرخروئی اور کامیابی میسر ہو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی مخید اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔